اس لیے اس طرح نکلتے ہیں عرفات سے کہ یوم ولدتہ امہ، جس طرح ماں کے پیٹ سے معصوم نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنا ذلیل آج دیکھا ہے ابلیس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انبیاء کو یہ نظر آتا ہے، انبیاء فرشتوں کو بھی دیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جماعت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہتے؟ آپ نے فرمایا نا سمع اللہ لمن حمدہ، کسی نے پیچھے سے پکارا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہتے؟ بندہ دبک گیا، اس نے کہا اللہ جی آج مارے گئے۔ حضور نے پھر پوچھا کس نے کہا؟ اس نے خیر کا کلمہ کہا ہے، ڈرو نہیں۔ ایک بندے کہا حضور میں نے کہہ دی۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو اس دعا کے لیے آپس میں جھپٹتے دیکھا، دھینگا مشتی کرتے دیکھا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ لے کر اسے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے ابلیس کو جتنا آج ذلیل اور رسوا دیکھا، حضور نے ایک ہی آج کیا، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر ڈال رہا تھا، اس کی زندگی گزر گئی تھی جن سے گناہ کرواتے ہوئے، وہ سارا کچھ ڈھیر لگا کے عرفات میں اس طرح جا رہے تھے جس طرح ماں کے پیٹ سے معصوم نکلتا ہے۔ یہ مواقع اللہ پیدا کرتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب اور کوئی دن نہیں دیکھا کہ جس میں عبادت افضل ہو۔ اللہ نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی۔ اس میں حضور نے فرمایا تحمید، تسبیح، تحمید اور تحلیل اور تکبیر یہ کثرت سے کی جائے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ چلتا ہے سلسلہ تکبیرات تشریق کا۔ مردوں پر واجب آواز کے ساتھ پڑھنا، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھ سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی عرفات میں پڑھتے ہیں، یہی مزدلفہ اور مینا میں کرتے ہیں۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کا ذکر، اللہ کے تذکرے اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادا کے کرتے ہو۔ کارنامے بیان کرتے ہیں لوگ، میرے باپ نے یوں کیا، میرے دادا نے یوں کیا، کہا یوں کہا کرو، میرے اللہ نے یوں کیا، اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے صلاحیت دی، میں غریب تھا اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ یعنی تذکرے۔ اصل میں اگر ماں باپ بھی تمہارے اچھے ہیں تو وہ بھی کسی کی عطا ہیں۔ ماں کے دل میں رحم اللہ نے ڈالا ہے، اگر اس کے دل میں رحم ہے نا تو اللہ نے اپنی رحمت میں سے، آپ اندازہ کریں حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے حصے کی ایک حصہ پوری مخلوق پر بانٹ دیا، حیوانات سمیت۔ آپ نے فرمایا اسی رحمت کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی۔ ساری مخلوق، اب بلی دیکھیں ہم کیسے بچے بچاتی پھرتی ہے، بلے سے وہ کھا جاتا ہے۔ آپ اسے کوئی بھی چیز ڈالیں پہلے اٹھا کے جا کے بچوں کے آگے رکھ کے آئے گی۔ یہ حیوان کی فطرت ایسی نہیں ہوتی، حیوان تو فوراً لپکتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کسی صورت میں بھی ہو، ماں کی عظمت اپنی جگہ پہ، اللہ نے ویسے ہی نہیں اس کے ماں کے پیمانے سے اپنی محبت کو ناپا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ آپ دیکھتے نہیں، مرغی کا مقصد یہ ہوتا ہے، مرغی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ چیز دیکھی اور چگ کے کھائے اسے، وہ نکال کے اپنے چوزوں کے آگے رکھتی ہے، ایسے ٹک ٹک کر کے بلاتی ہے، انہیں کھلاتی ہے۔ یہ ہے ماں، خود کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ بلی بھی یہی کرتی ہے۔ یہ اس رحمت،
اس رحمت کا ایک حصہ اللہ پاک نے انسانوں سمیت پوری مخلوق پر بانٹ دیا، اور 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے۔ اس سے آپ اس کی رحمت کا اندازہ کر لیں۔ فرمایا جب وہ برسے گی قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابلیس بھی سر اٹھا کر دیکھے گا۔ ابلیس کا مطلب یہ ہے کہ مایوس، اور وہ یہ سارا کر اسی لیے رہا کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے تو آگ میں جانا ہی جانا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ بیڑا غرق کر کے جاؤں لوگوں کا۔ لیکن وہ رحمت اتنی برسے گی کہ اس کے دل میں بھی خیال آ جائے گا، وہ آج تو شاید میری بھی چھٹی ہو جائے گا۔ اللہ کی مغفرت گناہ گاروں کے لیے، ڈاکٹر بیماروں کے لیے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کے زور پر جنت میں چلے جائیں گے اور عبادت ہم اتنی کریں گے ہم جنتی اور لوگوں کو کافر قرار دیتے پھرتے ہیں، پہلے یہ بات کہ ہماری عبادت وہ کوالٹی نہیں ہے کہ جو اللہ قبول کرے، اس کی رحمت ہے کہ وہ غد بصر کر جائے جیسی بھی ہے۔ اس کے اوپر یہ کہ ہم اتنے بلینک چیک اتنے ایشو کر دیتے ہیں کہ یہ عبادت تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی عبادت پہ زوم کرتا ہے نا کہ میری عبادت مجھے جنت میں لے جا رہی ہے، اور اس کا توکل اپنی عبادت پر ہوتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا حساب کیا جائے۔ اچھا پہلے میرا لینا دینا دے برابر کرنا، جڑی بچے گی وہ تول لینے پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ کہا جائے کہ اللہ پاک اپنی ایک معمولی نعمت کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تو اس کی عبادت میں سے اپنا حصہ لے لے، اور وہ نعمت وہ ساری عبادت کھا جائے گی اور کہے گی اللہ میرا حق ادا نہیں ہوا۔ اس سے کہا جائے گا اب یہ چھوٹی سی نعمت ہے، باقی ابھی لائن میں لگی ہوئی۔ جب بندہ نیکی پیش کر کے جنت کی توقع رکھتا ہے نا، ہمیں نیکی کے بدلے نہیں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں۔ رب کی غلامی کرنا اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ جنت اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ بڑا جب خوش ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کچھ دے کر کرتا ہے، اس کی عطا ہے، ہمارے عملوں کا بدل نہیں۔ اس لیے عملوں پہ توکل مت کریں۔ ایک بندہ ہے، نے کہا اللہ کے رسول میں گناہ کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، اب حضور نے پوچھا نہیں کیا کیا، کتنا بڑا کیا؟ آپ نے فرمایا قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی، اے اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے بڑی وسیع، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں سے زیادہ تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ 4 بار حضور نے اسے ریپیٹ کروایا، پھر فرمایا قم فقد غفر لک، جا تجھے معاف کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ایسے دن بھیجتا ہے کہ کمائی کر لو، جو کمی بیشی ہے وہ پوری کر لو۔ وہ لیلۃ القدر ہر سال اس لیے مناتا ہے، قرآن کے نزول کی رات، اس امت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سابقہ امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، میری امت کی تو عمر ہی چھوٹی سی ہے، 60 سال ایوریج ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر، امت کی جو عمر ہے 60 سال۔ اور اللہ پاک نے فرمایا نا حریص علیکم، میرا نبی بڑا لالچی ہے تمہارے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو شکر کرو اللہ کا، تمہیں کیسا نبی عطا کیا اس نے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین،
لقد من اللہ علیکم، اللہ کا یہ لفظ من کے ساتھ اللہ پاک نے صرف نبی کی نعمت کا ذکر احسان جتلایا، باقی نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے من کے ساتھ احسان جتلا کے نہیں کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیسا نبی دیا ہے؟ جو بھی سخت قانون ہوتا ہے اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جس کام سے تم مشقت میں پڑ جاؤ وہ ان کو بڑا بھاری گزرتا ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو آج ملا ہے ان آنسوؤں کا صدقہ ہے، یہ آپ کا ہی کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ تو ہمارے وہ کرتوت ہیں کہ زمین میں دسا دیے جائیں ہم۔ فرمایا حریص علیکم، جو بھی خیر میرے پاس دیکھتا ہے اپنی امت کے لیے مانگ لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔